الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی رہبر، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ معزز سامعین کرام اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان اور شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور عقیدہ توحید کے ساتھ نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی رہنمائی کی، لوگوں کو ان کے خالق اور مالک کی پہچان کروائی، شیطان کا راستہ چھڑوا کے رحمان کے راستے پہ لوگوں کو لگایا، لوگوں کو برائیاں ترک کروا کے لوگوں کی بھلائیاں کرنے کا ان کو حکم دیا۔ اسی عظیم جماعت میں سے ایک اللہ کے عظیم پیغمبر جنہیں جد الانبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی خوبیوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، اور انہی خوبیوں کی بنیاد پہ اللہ نے امت کو بھی یہ درس دے دیا، یہ سمجھا دیا کہ تم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کی زندگی کو اپنے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ سمجھنا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چند خوبیوں کا، ان کی زندگی کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کروں گا۔
اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ان کو اپنا خلیل پیغمبر قرار دیا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت، انسان کو کسی سے دلی لگاؤ ہو، کسی سے محبت ہو، اور ایک ہوتی ہے محبت سے بھی اوپر والا درجہ، اور وہ ہے خلت، اور یہ اللہ نے درجہ، یہ مقام عطا فرمایا ہے یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل پیغمبر ہیں، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ بھی اللہ کے خلیل پیغمبر۔ حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا اگر تذکرہ کیا جائے، قرآن مجید کے اندر جو سب سے نمایاں اور سب سے بڑی ایک خوبی اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذکر کی ہے، وہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام موحد پیغمبر تھے۔ ویسے تو سارے پیغمبر اللہ کے جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، سارے ہی توحید کی طرف دعوت دینے والے، سارے ہی موحد پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے قرآن مجید کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ایک خوبی کو بیشتر مقامات پہ اللہ نے مختلف انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، توحید پرست تھے، ایک خالق کی طرف، ایک مالک کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے۔ توحید کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کیا، بڑی ہی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ توحید کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ توحید کی خاطر جو ہے قوم کے ساتھ لڑنا پڑا، لڑ پڑے۔ توحید کی خاطر شاہوں کے ساتھ ٹکرانا پڑا، ٹکرا گئے۔ توحید کی خاطر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی مشکلات کے پہاڑوں کا سامنا کیا۔ ایک طرف پوری قوم ہے، ایک طرف پیغمبر ابراہیم ہے، ایک طرف جناب بتوں کی پرستش کرنے والے، ایک طرف ایک رحمان کے سامنے جھکنے والا ہے، اور ایک طرف جو ہے سورج کی، چاند کی، ستاروں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ایک طرف خالق کی عبادت کرنے والا ہے، خالق کے سامنے جھکنے والا عظیم پیغمبر ہے کہ میرے رب نے قرآن مجید میں فرما دیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ابراہیم علیہ السلام کی 4 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ، فرمایا میرا ابراہیم اکیلا ہی امت ہے، اکیلا ہی جماعت ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ امت سے مراد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کیوں کہا، جماعت کیوں کہا؟ کیونکہ جو کام امتیں کرتی ہیں، جو کام جماعت مل کے کرتی ہے، وہ سارا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم اکیلا ہی امت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی فرما برداری اطاعت کرنے والا، حنیفاً یکسو پیغمبر ہے، ولم یک من المشرکین، اور فرمایا میرا ابراہیم جو ہے مشرکین میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں یہ خوبیاں بیان کر کے ابراہیم علیہ السلام کا ان الفاظ میں تذکرہ کر کے کہ میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہے، اللہ نے یہودیوں کی بھی نفی کر دی، عیسائیوں کی بھی نفی کر دی، جو کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ولم یک من المشرکین، میرا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس ایک پہلو سے، اس ایک خوبی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ توحید کی خاطر جتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کر لو، لیکن عقیدہ توحید کے اوپر تم نے قائم رہنا ہے، عقیدہ توحید کے اوپر تم نے گامزن رہنا ہے کہ ساری امت جو ہے ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کو لے کے کھڑے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں ایک رب کے سامنے جھکنا ہے، ایک ہی رب سے تم نے مانگنا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک ہی رب سے ہم نے مانگنا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اسی کو حاجت روا سمجھنا ہے، اسی کو اولادیں دینے والا سمجھنا ہے، اسی کو رنج بخش، گنج بخش، خزانے دینے والا جو ہے، ایک ہی ذات کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ عقیدہ ہمارا پختہ ہونا چاہیے، کچے دھاگے کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا عقیدہ اگر کچے دھاگے کی طرح ہوگا تو اس کے سامنے سے اگر سیاہ بلی بھی گزر جائے یہ اس سے بھی ڈر جاتا ہے۔ اگر عقیدہ پختہ ہوگا، عقیدہ اگر ابراہیم علیہ السلام والا ہوگا تو اللہ کی قسم پوری دنیا کے بادشاہ مل کے بھی ایسے بندے کو ڈرا دھمکا نہیں سکتے ہیں،
کیونکہ اس نے استقامت اختیار کر لی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتے ہیں جب انسان اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کے اوپر یقین رکھ لے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ایسے لوگوں کے اوپر آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دوسری ایک خوبی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کا احترام کرنے والے تھے۔ اپنے والد کا احترام کس حد تک کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ جو اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کیا، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ابراہیم، جب انہوں نے اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابراہیم علیہ السلام بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ اپنے والد کو بلاتے ہیں، اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جی آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسی انداز کو بیان کرتے ہیں، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یا ابتی، بار بار یہی الفاظ دہرا رہے ہیں، اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ آگے فرماتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے عذاب آپ کو پکڑ نہ لے، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر کیا ہوگا، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے دوست بن کے رہ جائیں گے۔ اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ میرے رحمان کی طرف سے تمہیں عذاب نہ پکڑ لے۔ اور آگے پھر والد کیا جواب دیتا ہے، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، یہ والد کی طرف سے آگے سے جواب ہے کہ اے میرے بیٹے ابراہیم، کیا تو مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، بے رغبت کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے گا۔ باپ ہے، نہ صرف شرک کرنے والا بلکہ لوگوں کو بھی شرک پہ لگانے والا، بت گر بھی ہے، بتوں کی عبادت کرنے والا بھی ہے، یعنی ایک ظالم باپ ہے، اور بیٹے کو کیا کہتا ہے، میرے گھر سے نکل جا، آج کے بعد میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سیرت دیکھیے، آگے سے کیا کہتے ہیں، سلام علیک، ابا جی آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ یہ طرز عمل ہونا چاہیے ہمارا کہ والدین اگرچہ اولاد کے اوپر اگر وہ ظلم ہی کیوں نہ کر لیں، اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ سارے احترام کے دائرے کو جو ہے توڑ کے والدین کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا، والد نے گھر سے نکال دیا ہے، ابا جی پہلے میرا وراثت سے اتنا حصہ بنتا ہے وہ نکال کے سامنے رکھو، یعنی یہ ہمیشہ کی چپکلش دشمنی شروع ہو جاتی۔ اب بیٹا جو ہے باپ کے اوپر جناب کیس کرتا پھرتا ہے، یہ آج کے معاشرے کی صورتحال ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا ہے کہ والدین اگرچہ ظالم ہی کیوں نہ ہو، تم نے ادب و احترام کا طرز عمل جو ہے اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ آگے سے دعائیں دیتے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے ابا جان آپ کے لیے میں اپنے رب سے ہمیشہ استغفار ہی کرتا رہوں گا۔ آج کہتے ہیں کہ والدین نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، یہ والدین ہے، اور ماں کی اور والد کی اگر دعائی لانی پڑے تو نوجوان کیا کہتا ہے، میری ساری کمائی ہی والدین کے اوپر لگ گئی ہے، یہ تو میرا سب کچھ کھا گئے ہیں، میرے تو بیوی بچے بھی ہیں، یعنی طرح طرح کے تانے جو ہیں والدین کو دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول میرا باپ جو ہے میرا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، میرا مال جو ہے مجھ سے لے جاتا رہتا ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ صحابی گئے، اس کے باپ کو جا کے بتایا کہ تیرے بیٹے نے نبی علیہ السلام کی عدالت میں تیری شکایت لگائی ہے، اور باپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا بیٹا اور پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں جا کے میری شکایت لگا دی۔ اور جب وہ گھر سے نکلا تو راستے میں اپنے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھنے لگا، جن کا مفہوم یہ تھا کہ بیٹا اس دن کو یاد کر جب تو چھوٹا سا تھا، تو بیمار ہو گیا تھا، مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی، بیٹا مجھے تو یہ امیدیں تھی تو بڑا ہوگا میرا سہارا بنے گا، لیکن آج تو میری شکایتیں جا کے جناب محمد رسول اللہ کو لگا رہا ہے۔ دل ہی دل میں یہ اپنا درد بیان کر رہا تھا۔
کہ اس کا یہ دل کا درد ایسا تھا جو اللہ کے عرش تک پہنچ گیا۔ اللہ نے فوری طور پہ پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کر دی، اے میرے پیارے حبیب، آپ کی خدمت میں یہ جو صحابی آ رہا ہے، اس بوڑھے صحابی سے سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے جو یہ دل میں اشعار پڑھ رہا تھا وہ آپ کو پڑھ کے سنائے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے تو مجھے وہ شعر پڑھ کے سنانا جو تو رستے کے اندر پڑھتا آ رہا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول ابھی تو میرے کانوں تک بھی نہیں پہنچے، ابھی تو میرے ہونٹوں تک وہ شعر نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی باخبر کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب اس نے اپنے دل کا درد سنایا، اے اللہ کے رسول میں یہ اشعار پڑھ رہا تھا کہ بیٹا مجھے تو اتنا ہی حق دے دیتا جتنا حق کسی ہمسائے کو دیا جاتا ہے، بیٹے مجھے تیرے اوپر بڑی امیدیں تھیں لیکن تو آج جا کر میری شکایتیں لگا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کے باپ کے دل کا یہ درد سنا، پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، جیسے چاہے وہ خرچ کرتا رہے، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اپنے باپ کی شکایتیں لگاتا رہے یا اس کو تانے دیتا رہے۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے کیا فرما دیا، فلا تقل لہما اف، اور تمہیں تو اف تک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دھکے مارنا، گھروں سے نکال دینا، برا بھلا کہنا، مار پیٹ کرنا یہ تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے کہا تو نے اف بھی نہیں کہنا ہے، یہ چھوٹا سا لفظ بھی تیری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرات، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی سے کہ والدین اگرچہ ظلم ہی کیوں نہ کرنے والے ہوں، ہمیشہ ان کا احترام کرنا ہے، اچھے انداز سے ان کو دعوت دیتے رہنا ہے، لیکن جو ہے والدین کی ناقدری نہیں کرنی، والدین کو برا بھلا نہیں کہنا، ان کا احترام بھی کرنا ہے، دعوت بھی جاری رکھنی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں دوسرا سبق ملتا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تذکرہ کرتے ہیں، شاکرا لانعمہ، شکر گزار پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنے والا پیغمبر تھا کہ ساری دنیا جو ہے، پوری امت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کھڑی ہے، ابراہیم اکیلے ہیں پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور شاہوں نے پکڑ کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا ہے، پھر بھی اللہ کے شکر گزار بنے ہیں، اور پوری امت خلاف کھڑی ہے، بلکہ باپ بھی خلاف آ کے کھڑا ہو گیا ہے، باپ بھی دشمن بن گیا ہے، گھر سے نکال دیا گیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام پھر بھی شکر گزار ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، 82 سال کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو شکر گزاری کی انتہا کر دیتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی زندگی میں مجھے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ تو یہ طرز عمل ہمارا ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ خصوصاً یہ ہمارے طلباء بھائی جو ہیں ان کو میری یہ نصیحت ہے، طلباء کے اندر اکثر یہ بات پائی جاتی ہے، تھوڑا بہت کھانے کے اندر معاملہ بن جائے، مدرسے کی طرف سے تھوڑی بہت مسٹیک ہو جائے، وہ بھی آخر انسان ہے، تو ہم طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں کھانے میں، ایتھے جی روز دال ہی مل دی، ایتھے جی روٹیاں بڑیاں موٹیاں، یعنی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں اس جامعہ کے اندر قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے اللہ کی قسم شکریہ ادا کیا، اللہ کی شکر گزاری کی، ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہے، اللہ نے ان کو ایسی عزتیں عطا فرمائی ہیں کہ رہتی دنیا تک اللہ نے ان کا نام جاری اور ساری کر کے رکھ دیا۔ جو حقیقی معنوں میں ابراہیمی بنے تھے، اپنے اسلاف کو دیکھیے، اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنائیے۔ شیخ الحدیث مولانا عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین، بلکہ اس وقت علماء کرام جو بخاری شریف پڑھتے ہیں ان کی سب کی سندوں کے اندر، اسناد کے اندر اس ایک عظیم ہستی کا نام ضرور آتا ہے جن کا نام ہے شیخ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ۔ ان کے متعلق آتا ہے چھوٹے سے تھے اور مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے گئے، اور ان کو مدرسے والوں کو جا کے کہنے لگے جی میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ مدرسے والے کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کھانا موجود نہیں ہے، جتنے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں وہ تو لوگوں کے گھروں سے کھانا لے کر آتے ہیں، ہم آپ کا کھانا نہیں آپ کو دے سکتے، وجہ یہ ہے اس لیے آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا۔ تو شیخ صاحب ان کو فرمانے لگے کہ میں یہاں کھانے نہیں آیا، میں یہاں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔
اور ساتھ فرمانے لگے کہ میری ایک گزارش ہے کہ جتنے آپ کے طلباء ہیں ہر طالب علم کو کہہ دیجئے جب وہ کھانا کھا لے ایک ایک روٹی کا لقمہ وہاں چھوڑ دیا کرے، جب طالب علم چلے جائیں گے میں ان کے ٹکڑے کھا کے جو ہے دین پڑھ لیا کروں گا۔ وہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات ہمیں قبول ہے۔ پھر طالب علم وہاں کھانا کھاتے، روٹیوں کے ٹکڑے چھوڑا کرتے، اور شیخ عبد المنان وزیر آبادی ان سب کے کھانے کے بعد وہاں جاتے، وہ روٹیوں کے ٹکڑے اکٹھے کر کے کھایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ یہی بچہ جو دوسرے طلباء کے روٹیوں کے ٹکڑے کھایا کرتا تھا، اللہ نے بر صغیر کا سب سے بڑا محدث بنا کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے نمایاں کر دیا، اور ان کا نام جو ہے آج تک پوری دنیا میں جاری اور ساری کر دیا، کہ جن کو لوگ آج شیخ الحدیث استاد پنجاب عبد المنان وزیر آبادی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان شکر گزاری کرتا ہے، تھوڑے پہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کر کے محنت کرتا ہے، ابراہیمی بن کے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نام جو ہے رہتی دنیا تک جاری اور ساری کر دیتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے ایک سب سے بڑی خوبی ان کی یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز بھی ہوا کرتے تھے۔ مہمانوں کی مہمان نوازی بہت زیادہ کیا کرتے۔ گھر میں کوئی مہمان آ گیا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ ہمارے دین پہ ہے بھی یا نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوری طور پہ اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے آگے بڑھا کرتے۔ اسی لیے مورخین نے، مفسرین نے اپنی کتب کے اندر جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کے متعلق لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جہاں لقب جد الانبیاء ہے، جہاں وہ انبیاء کے دادا ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الزیفان کے نام سے بھی، اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے ہوتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو بیان کیا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے بھیجے نا انسانی شکل میں، جو لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آئے تھے۔ سب سے پہلے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا یہ انسانی شکل میں کچھ لوگ ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فوری طور پہ ابراہیم میرا ٹھہرا نہیں بلکہ فوری طور پہ گھر میں گئے، جا کے کھانا تیار کروایا، بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس چیز کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کے حوالے سے، گھر میں مہمان آ گیا ہے، اب جناب جس کے سر پہ پانی پڑ چکا ہے، اب اسے کھانا کھلانا پڑے گا، اب اسے پلانا پڑے گا، اب پیسے اس کے اوپر خرچ کریں گے، یعنی طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن کے اندر گھوم رہی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ مہمان بیچارے سے پوچھتا ہی رہتا ہے جی کھانے کی طلب ہے، ٹھنڈا لاؤں، گرم لاؤں، اس طرح کے سوالات کرتا رہتا ہے۔ وہ بیچارہ اس کی زبان پہ ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں جی بس ٹھیک ہے، تو ہم اسی پہ اکتفا کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اس نے نہ کر دی ہے، اب کھانے کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ۔ اور جو اللہ اور اس کے یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی بھی کیا کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ بہت بڑی خوبی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو دیکھا، بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے لے آئے، وہ آگے سے کہنے لگے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس بڑھاپے کی زندگی میں اللہ نے آپ کو ایک عظیم بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرما دیا، جو وقت کا پیغمبر ہوگا، بلکہ اس کے بعد اللہ نے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام عطا فرما دیے، وہ بھی وقت کا پیغمبر ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، فرما بردار بیٹے عطا فرمائے، عظیم پیغمبر بیٹے عطا فرمائے، اس کے پیچھے بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اپنے والدین کا احترام کیا کرتے تھے، جس طرح اپنے والد کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے مثال قائم کر دی کہ والد جو ہے ظالم بھی ہے، شرک بھی کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود باپ کو برا بھلا
برا نہیں کہا، باپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، باپ کا احترام کرتے ہوئے دعوت دیتے رہے، یا ابتی والے الفاظ کہتے رہے، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، یعنی یہی الفاظ، یہی طرز عمل پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے بھی اپنایا۔ جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑی سے بڑے ہوئے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا ہی پائیں گے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے۔ یعنی جس طرح انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے متعلق اپنایا، اسی طرح کا بلکہ اس سے بھی بڑھ کے انداز اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا اس قدر احترام کرنے والی کہ اے ابا جان آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے میرے گلے پہ چھری چلا دیجیے، میں اپنے گلے پہ چھری چلوانے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایسی فرما بردار اولاد اللہ اسی وقت لوگوں کو دیتا ہے جب بندہ تھوڑے کے اوپر بھی شکر کرتا ہے اور اپنے والدین کا احترام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرو گے ویسی ہی بھرو گے۔ آج اگر تو اپنے والدین کو برا کہے گا کل تجھے بھی برا کہنے والے آئیں گے۔ آج اگر تو والدین کا احترام کرے گا کل تیرا احترام کرنے والے بھی آئیں گے۔ آج اگر تو اپنے والدین کو گھر سے دھکے دے کے نکال دے گا کل تجھے دھکے دینے والے بھی آئیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ان خوبیوں میں سے والدین کا احترام کرنا، شکریہ ادا کرنا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبیوں میں سے یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مہمانوں کا حقیقی معنوں میں احترام کیا بھی کرتے اور صحابہ کی تربیت بھی اسی طرح کیا کرتے کہ میرے صحابہ تم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مہمان آتا، اللہ کے رسول گھر میں پیغام دیتے، جاؤ میرے گھر سے پتہ کرو کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، نبی علیہ السلام نے کسی کو بھیجا جاؤ گھر سے پتہ کرو کھانے کے لیے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ آگے سے ازواج مطہرات کی طرف سے جواب ملا، اللہ کے رسول گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ میں کھڑے ہوئے اعلان کیا، میرے صحابہ یہ میرا مہمان ہے، مجھے بتاؤ اس مہمان کی مہمان نوازی تم میں سے کون کرے گا؟ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اس مہمان کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر میں گئے، جا کے بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے رسول کا مہمان لے کر آیا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کھانے کے لیے تو ہے لیکن اتنا ہی ہے جتنا ہمارے بچے کھا لیں گے، صرف بچوں کے کھانے کے لیے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کسی بہانے بچوں کو سلا دے، یہ اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ بیگم کیا کرتی ہے؟ بچوں کو سلا دیتی ہے اور نبی علیہ السلام کے اس مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بیوی کو، کہتے ہیں کہ جب مہمان کھانا شروع کرے تو انہیں چراغ بھی بجھا دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان جو ہے ہمیں دیکھ لے کہ یہ بھوکے ہیں اور ہماری وجہ سے کھانا چھوڑ دے۔ اس وجہ سے بھی اللہ کے رسول کا مہمان بھوکا نہیں ہونا چاہیے، تو چراغ بجھا دینا، ہم نقل و حرکت اس طرح کی کریں گے اللہ کے نبی کے مہمان کو اسی طرح جو ہے معلوم، اسی طرح محسوس ہوگا کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، مہمان کو بٹھا دیا، بچے سلا دیے، چراغ بجھا دیا، مہمان کھانا کھا رہا ہے، یہ بھی تھوڑی بہت نقل و حرکت کر رہے ہیں، مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابھی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے ابو طلحہ تو نے تو ابھی مجھے خبر نہیں دی کہ تو نے میرے مہمان کی مہمان نوازی کیسی کی ہے، آسمان کے رب نے راتوں رات مجھے خبر دے کے مجھے بتا دیا ہے کہ آپ کے ابو طلحہ انصاری نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی جانوں کے اوپر وہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے کیوں نہ ہوں، خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے جان نثار، میرے نبی کے وفادار ایسے ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، دیگر محدثین مفسرین وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے مہمان کی مہمان نوازی کی تھی، اللہ نے وہ خوبی اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کر دی۔ تو حضرات
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوبیاں، یہ سیرت، یہ زندگی کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی ابراہیمی بنیں۔ ایک ہوتے ہیں زبانی نعرے لگانا، زبانی دعوے کرنا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا ابراہیم تو موحد پیغمبر ہے، مشرکین میں سے نہیں ہے، تمہارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حقیقی ابراہیم وہی ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جو حقیقی معنوں میں شکر گزاری کرتا ہے، جو حقیقی معنوں میں موحد ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں کے اندر مہمانوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، جو حقیقی معنوں میں ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو حقیقی معنوں میں دین اسلام کے اوپر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، یقیناً وہی صحیح اور حقیقی ابراہیمی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین حنیف پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالی ہمیں ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔